فَإِنْ آمَنُوا، اور اگر یہ ایمان لے آئیں یہودی یا عیسائی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے کہ تم ایمان لائے ہو. اور ہم کیسے ایمان لائے ہیں وہ پچھلی آیت میں گزر گیا. اسلام دیکھا؟ اس لیے اس آیت کو جب آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا، ایمان کی روز تجدید ہوتی رہے گی. اپنے بچوں کو سکھائیے، اولادوں کو سکھائیے کہ وہ اس آیت کو یاد کریں، پڑھتے رہیں صبح شام، تاکہ ایمان محفوظ رہے. اللہ نے کہا یوں کہا کرو فَإِنْ آمَنُوا، اور اتنی پکی بات ہے کہ اللہ نے کہا اگر ایمان لائے ایسے جیسے تم ایمان لائے. اور ہم کس چیز پہ ایمان لائے وہ پچھلی آیت میں گزر گیا. تو کرائٹیریا مقرر کر دیا نا کہ ایمان وہ ہے جو اس آیت کے مطابق. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اور اگر وہ ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے. اچھا صاحب یہ با کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اتنا اگر ہوتا تھا ان آمنوا مثل ما آمنتم، اگر وہ ایمان لائیں مثل برابر اس کے جو تم ایمان لائے، تو کہتے ہیں با کے لفظ کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں تاکید پیدا کی، اس میں زور پیدا کیا کہ بالکل ٹھیک ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے جیسا تمہارا ایمان ہے. فقد اہتدوا، تو بلا شک و شبہ یہ لوگ ہدایت پا گئے، یہ لوگ صحیح راہ پر چلے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو یقیناً ہم فی شقاق، یہ لوگ ضد میں پڑ گئے ہیں. سمجھ انہیں بھی ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، مگر اگر یہ منہ پھیر لیں اور تمہاری بات کو نہ مانے یہ یہودی، تو فی شقاق، یہ ضد میں پڑ گئے. یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ کافی ہے تمہارے لیے. اس آیت میں دیکھیے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے کہ تم ایمان لائے بہی، اس چیز کے ساتھ. اس ہی کی ضمیر میں مفسرین کہتے ہیں یعنی اس قرآن پر ایمان لائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جس پہ بھی، لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا تمہارا ایمان ہے. اللہ نے کہا بس ایسا ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کا ہو ہمارے ہاں قابل قبول، اور اگر نہ ہو نہ قابل قبول. اور اگر مسلمانوں کا ایمان بھی یہودیوں عیسائیوں جیسا ہونے لگے تو پھر کہاں تو یہ کہ ہمارا ایمان اللہ نے کہا ہے کہ تم جیسا ایمان لائے ہیں، اور کہاں یہ کہ مسلمان اپنے دین میں علیہ باللہ وہ سوچنا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رعایت میں صلیب کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے، کچھ اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہو جائے. یہ بھی آیت قرآن میں نہ ہوتی، یہ بھی نہ ہوتی، کوئی ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کہا ہے اللہ کافی ہے تمہارے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا. دیکھا پھر اللہ آ گیا نا السمیع، اور یہ سمیع اور علیم دونوں فعیل کے وزن پر ہیں. اور فعیل میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس میں تکرار پائی جاتی ہے اور تکثیر پائی جاتی ہے، یعنی بار بار اور بہت زیادہ. یہ دونوں اس میں بنیادی خاصیتیں ہیں. السمیع اللہ بار بار سننے والا ہے، العلیم اور علم والا ہے، ایک ایک چیز کا علم، اسے سب چیزیں پتہ.